ان کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، اولیاء کرام صالحین کے بھی گستاخ ہیں۔ آپ کا جو دل چاہے آپ عبارت پیش کریں، لیکن مسلمہ کتب اور معتبر علماء سے۔ ہمارا جو دل چاہے گا ہم آپ کے حوالہ جات پیش کریں گے، ہاں 10 عبارتیں پیش کرنے کا دونوں کو حق حاصل ہے۔ اور دوسری بات، 4 گھنٹے مناظرہ ہے تو اس میں ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ لوگوں کو بات سمجھ آنی چاہیے۔ میرا یہ مشورہ ہے آپ کو کہ پہلے 2 گھنٹے ہم آپ کی عبارات پیش کرتے ہیں، آپ ان کا دفاع کریں، آپ ان کے جوابات دیں۔ دوسرے جو آخری 2 گھنٹے ہیں اس میں آپ ہماری عبارت پیش کریں، ہم ان کا دفاع کریں گے۔ کیا منظور ہے آپ کو؟ ابھی تو ٹائم شروع ہی نہیں ہوا نا، ٹائم تو شروع ہوگا جب مناظرہ شروع ہوگا۔ ابھی تو ابتدائے مناظرہ ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا نوری صاحب، ابھی تو ابتدا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے انشاءاللہ ان 10 عبارتوں میں یہ ثابت کرنا ہے کہ بریلوی اللہ کی بھی گستاخ ہیں، بریلوی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گستاخ ہیں، صحابہ کی بھی گستاخ، اولیاء اللہ کی بھی گستاخ۔ تمام فرقوں میں یہی کچھ چل رہا ہے۔ بریلوی حضرات اپنے اعلیٰ حضرت کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دیوبندی حضرات حضرت نانوتوی اور حضرت تھانوی کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اہل حدیث حضرات ثناء اللہ امرتسری کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ عبارتیں جو اکابر لکھ کر گئے ہیں اپنی ساری صلاحیتوں کو اس بات پر خرچ کر رہے ہیں کہ ان کا ہم نے جواب دینا ہے کہ وہ نہ تو گستاخ تھے اور نہ تو کافر تھے اور نہ مرتد تھے۔ اپنے سارے علم کا زور اس بات پر خرچ ہو رہا ہے کہ ہمارے اکابرین ٹھیک تھے۔ بھائی صحابہ کا دفاع کہاں ہے؟ آج اگر کوئی ذاکر ممبر پر بیٹھ کر حضرت ابو بکر کو خائن کہتا ہے تو کہے، حضرت عائشہ کو زانیہ کہتا ہے تو کہے، لیکن ہمارے اکابر کو کچھ نہ کہے۔ بس اب یہ ویڈیو دیکھیں۔ فتویٰ لکھ دیتا ہے کہ فضل احمد چشتی کافر بھی ہے مرتد بھی، نیٹ دے اتنے وہ فتویٰ موجود ہے۔ فتویٰ نہ ہوئے نیٹ تے میری زبان کٹ دے کہ یہ فتویٰ موجود ہے تو تو ویسے ہی کافر ہے، تیرے متبی تیری تقریر سن لی حرام ہے تیری بات۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ دوستوں اپنی جگہ پہ بیٹھا رہو، کوئی نہ اٹھے، اپنی جگہ پہ بیٹھا رہو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اس کے اندر یہ حمید چشتی نے فضل چشتی پر، یہ مولوی ہیں بریلویوں کے دونوں، اس نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ یہ کافر ہے اور اس کا بیان سننا بھی حرام ہے۔ لوگ آگے سے کھڑے ہو گئے اور اس کے دفاع میں باتیں کرنے لگ گئے۔ یعنی میڈیا پر حضرت ابو بکر کو خائن کہا جا رہا ہے، کوئی انسان بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کو زانیہ کہا جا رہا ہے، کوئی انسان بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب ان کے اکابر پر بات کی جاتی ہے تو یہ مجمع میں اٹھ کر بات کرتے ہیں۔ آج میری بات سنیں، آج کیا ہے؟ آج یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو باغ فدق کا نام تک نہیں آتا، دلائل اور اس کا تعارف وہ بعد میں ہے۔ ہمارے بچوں کو مسئلہ کرتاس کا نام تک نہیں آتا کہ مسئلہ کرتاس کیا ہے، دلائل اور اس کی وہ تعارف وہ بعد میں ہے۔ ہمارے بچوں کو مسئلہ خلافت کا نام تک نہیں آتا، اور ان کے بچوں کو بچپن ہی سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اٹھاؤ بخاری، اٹھاؤ اسلامی کتابیں، وہاں موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے حق مانگنے گئی تھی، انہوں نے نہیں دیا۔ پھر وہ آگے سے پوچھتا ہے جو نبی کی بیٹی کو حق نہ دے وہ کافر ہے یا نہیں؟ لوگ آگے سے کہتے ہیں کافر ہے۔ یہی چیز وہ ہمارے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بخاری میں، تمہاری مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کی بیٹی ابو بکر کے پاس حق مانگنے کے لیے گئی تھی، انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے دل دکھایا، غصہ دلایا۔ اب بتاؤ جو نبی کی بیٹی کو حق نہ دے، غصہ دلائے، دل دکھائے، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے؟ ہمارے لوگ آگے سے خاموش ہے کیونکہ انہوں نے تو ساری زندگی گانے سننے میں، فلمیں دیکھنے میں اور ڈرامے دیکھنے میں گزاری ہے۔ انہوں نے تو آج تک اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ کیا ہے مسئلہ کرتاس، کیا ہے باغ فدق، کیا ہے مسئلہ خلافت؟ خطباء اپنی خطابت میں مصروف ہیں، مدرسین اپنی تدریس میں مصروف ہیں، صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے لوگ کہاں ہیں؟ آج کون ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ سوشل میڈیا ہم بھی استعمال کرتے ہیں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا جو صحابہ کرام کا دفاع کر رہا ہو، اس طرح کر رہا ہو اور ان کو جواب دے رہا ہو۔ جو 1-2 لوگ ہیں، اس کے علاوہ باقی جو کر رہے ہیں وہ تو ایسی کچی باتیں کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اور وہ خود اپنے خلاف باتیں کر رہے ہو۔
تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ خطبہ غلط کر رہے ہیں، مدرسین غلط کر رہے ہیں، نہیں، وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کا وہی کام ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس میدان میں آئے ہوئے ہیں کم از کم آپ ان کا تو حوصلہ افزائی کریں نا۔ ادھر لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہونے کے لیے آ گئے، بھائی آپ بھی مشہور ہونے کے لیے آ جاؤ نا، یہ تو مقابلے کا میدان ہے، آؤ صحابہ کا دفاع کرو۔ گلی کی نکر نکر پر ابو بکر کو خائن کہا جا رہا ہے، عمر کو ظالم کہا جا رہا ہے کہ اس نے فاطمہ کا گھر جلایا تھا اور دروازہ توڑا تھا، گلی کی نکر نکر پر حضرت عائشہ کو زانیہ کہا جا رہا ہے، اور یہ اسلامی ملک ہے، یہ ہمارا اسلامی ملک کہلانے والا ہے، اس کا یہ حال ہے۔ اور میڈیا کی تو بات ہی آپ نہ کریں، میڈیا پر تو ایسا طوفان بدتمیزی ہے اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے، اور جو لوگ روکتے ہیں ان کو یہ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہونے کے لیے آ گئے۔ تو بھائی آپ بھی آ جاؤ۔ ادھر یہ ہے کہ بریلوی اپنے اکابرین کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ کافر نہ ہو جائیں، اور دیوبندی حضرات اپنے اکابرین کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیوں وہ کافر قرار نہ دیے جائیں، اہل حدیث حضرات اپنے اکابرین کا دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج یہودیت اور رافضیت ہمارے گھروں کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے کہ ہم میدان میں ہیں، تم کہاں ہو؟ اور واقعتاً ہم کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں، میں کہاں ہوں، مجھے تو علم نہیں ہے ہم کس پلیٹ فارم پر اپنی کیا فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آج وقت ہے علم حاصل کرنے کا، آج وقت ہے اسلام کو پڑھنے کا، آج وقت ہے صحابہ اکرام کا دفاع کرنے کا۔ آج کوئی انسان اگر ہمارے اکابرین کو برا بھلا کہے تو ہم مجمع میں اٹھ کر اس کو جواب دیتے ہیں، لیکن ابو بکر کو خائن کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، ہماری غیرت نہیں جاگتی ہے۔ ایسے علم کا کیا فائدہ، ایسے عمل کا کیا فائدہ، ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو صحابہ اکرام کے دفاع کے اندر نہ گزرے۔